ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ حالانکہ اب بھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، طرح طرح کے امراض میں گرفتار کیا گیا۔ ان الحمد للہ الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي ارسلہ اللہ تبارک وتعالی بالحق بشیرا ونذیرا وجعلہ سراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ معزز حاضرین، اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دراصل اعمال صالحہ اور زندگی کے تمام گوشوں کی صلاح و فلاح کے لیے اس کی حیثیت آب حیات کی ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر معروف کی دعوت دینے والی زبانیں، نیکی کو قوت پہنچانے والا قلم اور خیرات و حسنات کو عام کرنے کی مساعی اور کوششیں نہ ہوں، برائی پر ٹوکنے والی زبانیں اور ظلم و تعدی کو روکنے والے ہاتھ نہ ہوں، تو ممکن ہی نہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر امت مسلمہ کو اس کا یہ فریضہ منصبی یاد دلایا ہے، اور اسے امت مسلمہ کے لیے وجہ امتیاز قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 110 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسے چند آیات قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ توبہ آیت 122 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نہ صرف یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بار بار یاد دہانی دلائی، بلکہ اس کا منہج اور اس کے طریقہ کار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس فریضے کی یاد دہانی کے بعد اس کے سامنے کوئی منہج، کوئی گائیڈ لائن، کوئی طریقہ کار نہیں پیش کیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اس روئے زمین پر امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعدد انبیاء اکرام کو مبعوث کیا تو ان کی پوری زندگی کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پیش کی ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، ان صورتوں کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام کی دعوت کو پیش کیا ہے کہ کس طرح سے انبیاء اکرام نے اپنی قوم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جن قوموں نے انبیاء اکرام کی دعوت کو قبول کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور جن لوگوں نے اسے سرتابی کی، اس کا انکار کیا، انبیاء اکرام کی مخالفت کی، ان کی خلاف ورزی کی، ان کا کیا انجام ہوا، وہ بھی قرآن کریم کے اندر بہت ہی وضاحت کے ساتھ پوری تفصیل موجود ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، ان کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے، ان کو غفلت اور برائیوں سے دور کرنے کے لیے ان پر طرح طرح کے تنبیہی عذاب بھیجے، ان پر طرح طرح کی نشانیاں نازل کیں تاکہ وہ جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس غفلت سے بیدار ہوں، برائیوں کی جس دلدل میں وہ دھسے ہوئے ہیں اس سے وہ نکل آئیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں نے انبیاء کی ان کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار اور کفر کی روش اختیار کی، اور جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ایسے ناہنجار، ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ پھر ان کا کیا انجام ہوا ہم سب اس سے واقف ہیں۔ حاضرین، سورہ فصلت کی جو آیت ابھی میں نے خطبے کے بالکل شروع میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، در حقیقت اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، داعی کی صفات، داعی کا طرز عمل اور اس منہج اور گائیڈ لائن کو واضح کر دیا ہے جس پر کاربند ہو کر وہ دعوت دین کا کام صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعوت کا کام بہت آسان نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حاضرین، ہر شخص جو ایمان قبول کرتا ہے
جو مسلمان ہے اس کا یہ منتہائی مقصود ہے، اس کی یہ آرزو، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر شخص جنت میں داخلہ پانا چاہتا ہے۔ کیا جنت کی راہ اتنی آسان ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، طرح طرح کے امراض میں گرفتار کیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ان پر ایسی ایسی سختیاں نازل ہوئیں کہ وقت کا رسول اور اس کے پیروکار، اس کی اتباع کرنے والے سب چیخ اٹھے، ان کی چیخیں بلند ہوئیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جو اللہ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا ہم سے وعدہ ہے، یہ مدد کب آئے گی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بدائی کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ تو یہ جو سورہ فصلت کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دین کی اہمیت کو بڑے ہی پیارے انداز میں پیش کیا ہے کہ اس سے بہتر بات، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ دائی صرف اس بات سے مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اس کی اپنی زندگی کے اندر دین ہے، اس کی اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر ہو رہی ہے، اس نے اسلام کے چشمے شیریں سے اپنے آپ کو سیراب کر لیا ہے، بلکہ ان تشنہ لبوں کا درد بھی اسے بے قرار رکھتا ہے جو اس صفحہ ارضی پر ایک قطرے آب کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ شدید جذبہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح سے اس کی زندگی کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، اسی طرح سے ہر وہ شخص جو ظلمت اور گمراہی کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے وہ بھی ایمان سے اپنی زندگی کو منور کر لے۔ ظاہر سی بات ہے جس شخص کے اندر بھی یہ جذبہ کار فرما ہو، جس شخص کے اندر بھی یہ امنگیں، یہ آرزویں تڑپ رہی ہوں، اس کے بلندی درجات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف دوسروں کو ہی دعوت نہ دے بلکہ اس میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ داعی کی زندگی عمل صالح کا پیکر ہو، وہ دوسروں کو جس بات کی دعوت دے رہا ہے خود اس کی زندگی بھی ان صفات سے متصف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آئے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، خود اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات پر فخر بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں واضح کیا گیا دعوت کی راہ بہت آسان نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر خطرات ہیں، قدم قدم پر حوادث و آفات کا سامنا ہے، جان و مال کا ضیاع ہے، ایثار و قربانی قدم قدم پر ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کس راہ میں جب دعوت دین کے کام کے لیے تم اٹھو گے تو طرح طرح کی آزمائشیں تمہارے راہ کی پتھر بنیں گی، تمہارے راہ کے روڑے بنیں گی، طرح طرح کی مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے میں جذبات سے بے قابو مت ہو جانا، ایسے میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسا اقدام مت کر بیٹھنا جس کی وجہ سے تمہارا یہ طرز عمل، تمہاری یہ دعوت مفید اور مؤثر ہونے کے بجائے غیر مفید اور نامؤثر ہو جائے۔ یاد رکھو
کہ نیکی نیکی ہے اور برائی برائی ہے. نیکی اور برائی کبھی یکساں نہیں ہو سکتی. اگر تمہارے طرز عمل، تمہارے کردار سے نیکیوں کو فروغ ہو رہا ہے تو یقیناً ایک دن معاشرے کے اندر نیکی کو ضرور غلبہ حاصل ہوگا. برائی معاشرے کے اندر چاہے اس کا جتنا ہی عموم کیوں نہ ہو جائے، برائی برائی ہے، ایک دن وہ ضرور پسپا ہوگی. نیکی کے چراغ جلائے رکھنا، یقیناً فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی. لیکن کیا دعوت کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، اس پر ڈٹ جانا اتنا آسان ہے؟ قرآن کریم کو اس کا بھی پورا تصور ہے. اس نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. دعوت کی راہ میں جو مصائب آئیں گے، جو مشکلات آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، اس پر ثابت قدم رہنا اتنا آسان نہیں. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کی صفت کے طور پر خاص طور پر صبر کا تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر کچھ اور اوصاف کا تذکرہ ملتا ہے کہ داعی کے اندر کیا کیا خصوصیات، کیا کیا صفات ہونی چاہیے. داعی کی بنیادی صفت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خشیت الہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا ڈر پوری طرح سے اس پر حاوی ہو. وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اس کے علاوہ کسی چیز سے کسی چیز کا ڈر اسے محسوس نہ ہو. انبیاء کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. کہ انبیاء کرام جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف ان کے اندر نہیں ہوتا. اسی طرح سے استغنا، داعی کے اندر استغنا کی صفت ہونی چاہیے. قرآن کریم نے انبیاء کے اس وصف کو بھی بہت اجاگر کیا ہے، اس لیے کہ جس شخص کے اندر استغنا نہ ہو اس کی دعوت کا کوئی عزت وقار، کوئی احترام اسے حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن نے انبیاء کے اس وصف کو بھی خوب اجاگر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ میں یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو میں اس پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ. اور تیسری چیز صبر ہے جو اس آیت کے اندر جسے پیش کیا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کے بعد اگر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے صبر ہے، پھر عفو درگزر ہے، کوئی شخص اس پر کاربند ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ جب انسان ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لے تب بھی شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا. اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے آیت کے اختتام میں اشارہ کیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے ذہن میں آئیں، شیطان کبھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص نیکی کی، بھلائی کے، اچھائی کی راہ پر بڑھے اور بڑھتا چلا جائے. اس کی زندگی عمل صالح کا ایسا جیتا جاگتا نمونہ بن جائے کہ وہ لوگوں کے لیے اسوہ، لوگوں کے لیے عمل صالح کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہو. تو شیطان طرح طرح سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا غیر معمولی تعلق ہو جائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑائے، روئے، مناجات کرے، امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دعائیں مانگے. اس لیے کہ اللہ سے اس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ شیطان پر غلبہ حاصل کرے گا اور اتنا ہی دعوت دین کے اس مشن میں اس کو کامیابی حاصل ہوگی. سورہ فصلت کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مختصر سی 3 آیات میں جس اختصار اور جامعیت کے ساتھ دعوت، اس کی اہمیت، اس کی صفات، داعی کا طرز عمل اور اس کا طریقہ اور منہج کو پیش کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی انداز میں، اسی نہج پر دعوت دین کا کام کریں تو یہ اسی طرح سے مؤثر اور کارگر ثابت ہوگی جس طرح سے ماضی میں اسی قرآن کے ذریعے اور اسی منہج دعوت کو اختیار کر کے امت مسلمہ نے جب دعوت کا کام کیا تو اسے جو عروج حاصل ہوا، اسے جو غلبہ حاصل ہوا اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ تعمیر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. حاضرین، بس آخری بات یہ کہ ذاتی زندگی کے اندر دین کا نفاذ
کسی حد تک آسان ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کی اشاعت کے لیے، اس کے عموم کے لیے کوشش کرنا واقعی بڑا ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اسی شہر علی گڑھ کے اندر جہاں ہم اور آپ بستے ہیں، ہم اپنی گرد و پیش میں جائزہ لیں، کتنے ایسے افراد جو ملک کے مختلف حصوں سے یہاں آئے، یہاں تعلیم حاصل کی، ان کا تعلق ایسے گھرانوں سے تھا جنہوں نے دین کے لیے، دین کی اقامت و سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، لیکن جب اپنی اولاد کی طرف سے انہوں نے غفلت کی تو ہم سب کے سامنے مختلف ایسی مثالیں ہوں گی جن کے آباء و اجداد کا دین سے جتنا گہرا اور مضبوط رشتہ تھا، ہماری ذرا سی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج ان کی اولاد جو ہے 2-3 نسلوں کے بعد دین سے اس کا کیا گہرا تعلق، دین سے اس کا کیسا تعلق ہے، دین کا شعور اسے کتنا ہے، دین کا فہم کتنا ہے، اور جب کوئی دینی حمیت اور غیرت کی بات ہوتی ہے تو ان کے اندر وہ حمیت اور غیرت کتنی ہے۔ ہر شخص اپنے گرد و پیش میں دیکھے تو اسے نہ جانے کیسے افراد، کتنے ہی ایسے افراد اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سب کو دعوت دین کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور صحیح طور پر قرآن کی منہج اور اس کے نہج کے مطابق دعوت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔